جے کے بورڈ کلاس 10 سبجیکٹ اردو چیپٹر فرسٹ کو آج ہم سٹارٹ کریں گے، اور ان تمام اسٹوڈنٹس کو اپنے چینل پہ وزٹ کرنے کے لیے ہم کہتے ہیں جو آج 10th میں ہے اور ایگزام کی پریپریشن کر رہے ہیں۔ سبجیکٹ اردو کا چیپٹر فرسٹ داستان ہے، اور ایگزام میں ایک کوشچن داستان کے نوٹ پر کمپلسری پوچھا جاتا ہے، جو کہ کبھی 4 مارکس کا اور کبھی 5 مارکس کا رہتا ہے۔ تو آئیے آج ہم آپ کو داستان کا کنسیپٹ کلیئر کرتے ہیں۔ ایک ایسی کہانی جس میں آپ کو ایک انجان سی دنیا دکھائی جائے، ایک ایسی دنیا جس کو نہ آپ نے کبھی سوچا ہو، نہ کبھی محسوس کیا ہو، اور نہ ہی کبھی تصور کیا ہو۔ ایک ایسی دنیا اگر کسی کہانی کے اندر دکھائی جائے تو اس کہانی کو داستان کہا جاتا ہے۔ یعنی داستان میں ایک ایسی دنیا دکھائی جاتی ہے جو اس دنیا سے بالکل مختلف ہے۔ ایک امیجنری ورلڈ آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ وہ دنیا ہماری اس حقیقی دنیا سے مختلف ہوتی ہے۔ اس دنیا کے رہنے والے بھی اس دنیا سے بالکل ہی الگ طرح کے ہوا کرتے ہیں، اور ان کے پاس جو قوتیں ہیں، جو پاورز ہیں، وہ بھی عام انسانوں جیسی نہیں ہیں۔ اسی لیے داستان کو ایک ایسی فرضی اور تخیلی کہانی کہا جاتا ہے، یعنی ایک ایسی کہانی جو تخیل پہ ہو، جو صرف اور صرف امیجنیشن پہ تیار کی گئی ہو، اور جس میں حیرت انگیز واقعات بیان کیے جائیں، حیرت انگیز کردار دکھائے جائیں۔ ایک ایسی کہانی جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، جو صرف اور صرف وقت گزاری کے لیے یا پھر انسان کو کچھ لمحوں کے لیے ایک نئی دنیا کی سیر کرانے کے لیے لکھی جاتی ہے۔ ایسی ہی کہانی کو داستان کہا جاتا ہے۔ انڈیا میں پہلے ہی سے، یعنی قدیم دور ہی سے اس طرح کی سٹوریز یعنی داستان لکھنے کا چلن اور رواج تھا، اور اس کی پاپولیرٹی یہ تھی کہ بڑے بڑے کنگز، راجے مہاراجے بھی اپنے کورٹ میں ایک اسپیشل رائٹر رکھا کرتے تھے۔ یہ ساری معلومات آپ پیراگراف فرسٹ میں لکھیں گے، اور ان ساری باتوں کو آپ اپنے پہلے ہی پیراگراف میں بیان کریں گے، اور اس کے بعد آپ اپنا دوسرا پیراگراف شروع کریں گے، اور اس میں داستان کے فن پہ بات کریں گے، اور داستان کے کچھ اجزائی ترکیبیں، یعنی وہ ساری ٹیکنیکس، وہ سارے سٹیپس جن کو ترتیب کے ساتھ نظر میں رکھ کر کوئی سٹوری لکھی جاتی ہے، اس کا ہلکا پھلکا ریفرنس دے کر آپ اپنے نوٹ کو ختم کریں گے۔ اگلے پیراگراف میں آپ داستان کے اصولوں پہ بات کریں گے۔ تو داستان کا سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ یہ بہت طویل ہوگی، یعنی یہ بہت مختصر نہیں ہوگی، ایک چھوٹی سی کہانی نہیں ہوگی، بلکہ ایک بہت بڑی کہانی ہوگی۔ اسی لیے داستان کی سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ داستان بہت طویل ہوگی، بہت لمبی چوڑی کہانی ہوگی۔ دوسرا پلاٹ ہے، یعنی پلاٹ کہتے ہیں واقعات کی ترتیب کو، یعنی ایک داستان کے اندر جو چھوٹے چھوٹے واقعات ہیں، جن چھوٹے چھوٹے واقعات کے ذریعے ایک کہانی کو آگے بڑھایا گیا ہے، ان واقعات کو، ان چھوٹے چھوٹے ایپیسوڈز کو کیسے کہانی کے ساتھ جوڑے رکھنا ہے، اس طریقے سے ان کو منسلک رکھنا ہے کہ کہانی کہیں ٹوٹتی ہوئی معلوم نہ ہو، تو اس ٹیکنیک کو پلاٹ کہا جاتا ہے۔ پلاٹ کے بعد دوسرا اہم حصہ کردار نگاری کا آتا ہے، یعنی کریکٹرز کا ہوتا ہے۔ داستان میں کریکٹرز سارے فرضی ہوتے ہیں، فکشس ہوتے ہیں۔ داستان کا کردار ایک اصل انسان نہیں ہوتا، بلکہ ایک فرضی انسان ہوتا ہے، جو صرف شکل و صورت سے انسان ہے، اور باقی اس میں وہ تمام ایسی کوالٹیز ہیں جو کہ ایک عام انسان کو دنیا میں حاصل نہیں ہو پاتی، یعنی وہ ایک سپر مین ہوتا ہے۔ داستانوں کا کردار ہمیشہ سپر مین ہوتا ہے، جو مین کردار ہوتا ہے۔ وہ پل بھر میں ایک دنیا سے دوسری دنیا میں چلا جاتا ہے، وہ چٹکیوں میں پہاڑوں کو توڑ کے راستہ نکال لیتا ہے، دریاؤں کو پی لیتا ہے، یعنی اس طرح کی فرضی اور خیالی باتیں، اس طرح کے کردار داستانوں میں پیش کیے جاتے ہیں۔ زیادہ تر داستانوں کے کردار جن، بھوت، پریاں اور ہر وہ ایسی مخلوق جو انسان نے نہ دیکھی، نہ کبھی محسوس کی، ایسے ہی کردار کہاں داستان کے
مرکز رہا کرتے ہیں۔ چونکہ داستان اس دنیا سے ایک کٹی ہوئی کہانی ہے جو ایک خیالی دنیا ہمیں دکھاتی ہے، اس لیے اس کے تمام تر کردار خیالی ہوتے ہیں۔ تیسرا حصہ زبان و بیان کا ہے، یعنی جو کردار پیش کیے جا رہے ہیں کہانی کے اندر، ان کی زبان کو ان کرداروں کے مطابق رکھا جاتا ہے۔ یعنی اگر ایک بادشاہ ہے تو اس کی بول چال کا انداز بھی بادشاہوں جیسا ہوگا، ایک غلام ہے، ایک نوکر ہے، تو اس کی بول چال اس سٹوری میں ایک نوکر جیسی دکھائی جائے گی۔ یعنی بول چال کا اور زبان و بیان کا مکمل خیال رکھا جائے گا، اور ان کی ڈائلاگ ڈیلیوری یعنی مکالمہ نگاری جسے کہا جاتا ہے، یعنی ان سے کس کس طرح کے جو ڈائلاگز ہمیں سننے کو ملیں گے، یہ بھی رائٹر اس بات کا خیال رکھتا ہے کہ ہر کردار کا ڈائلاگ اس کے مرتبے کے مطابق ہو۔ زبان و بیان کے بعد اگلا مرحلہ کشمکش کا آتا ہے، تصادم کا آتا ہے، جسے ہم سسپنس کہیں گے۔ یعنی ہر سٹوری، ہر کہانی جو داستان کے اصولوں پہ لکھی جائے گی، اس میں سسپنس ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ وہ خصوصیت ہے جو کسی سٹوری کو مزیدار بناتی ہے اور اختتام تک، یعنی کہانی کے ختم ہونے تک اس میں دلکشی اور توجہ بنائے رکھتی ہے۔ تو داستان میں تصادم کا ہونا، سسپنس کا ہونا اور کشمکش کا ہونا بہت ضروری ہے، اور یہی چیزیں اختتام تک داستان کو کامیابی کے ساتھ لے جاتی ہیں۔ ان 4-5 اصولوں پر بات کرنے کے بعد اب ہم یہ دیکھیں گے کہ انڈیا میں کہاں سب سے پہلے داستان لکھی گئی، کہانی لکھی گئی۔ یوں تو کہانیوں کا سلسلہ بہت قدیم ہے، جب سے انسان نے لکھنا سیکھا تب سے اس نے کہانیاں بھی لکھی، لیکن باضابطہ طور پر پہلی کہانی کسے کہا گیا آپ نے اس کا ریفرنس دینا ہے۔ تو ڈکن کے اندر پہلی سٹوری جو تھی وہ لکھی گئی، جس کا نام تھا صبرس، رائٹر تھے ملا وحجی۔ یہ قطب شاہی ڈائنیسٹی میں ایک جانے مانے پوئٹ کی حیثیت سے اس وقت ڈائنیسٹی کا حصہ بھی تھے اور ایک جانے مانے پوئٹ بھی تھے۔ 1635 میں انہوں نے اپنی یہ سٹوری لکھی جس کا نام صبرس ہے۔ صبرس کے بعد آپ کچھ بڑی بڑی سٹوریز کا ریفرنس دو گے، جیسے قصہ مہر افروز دلبر ہے، تحسین کی نو طرز مرصع ہے، رجب علی بیگ سرور کی فسانہ عجائب ہے، اور میر امن کی ترجمہ شدہ کہانی داستان باغ و بہار۔ اس کے بعد آپ فورٹ ولیم کالج کا حوالہ دیں گے، اس کا ریفرنس دیں گے، کیونکہ کہانیوں کے فروغ میں، ان کی ترقی میں فورٹ ولیم کالج کا بہت بڑا رول رہا ہے۔ فورٹ ولیم کالج برٹشرز نے کلکتہ میں بنایا تھا، اور اس وقت انڈین لینگویجز کو سیکھنے کے لیے۔ تو اس کالج کے اندر بہت ساری سٹوریز کو ٹرانسلیٹ کیا گیا تھا، اردو کے اندر، ہندی کے اندر اور دیگر انڈین لینگویجز کے اندر بھی۔ تو جن بکس کو ٹرانسلیٹ کیا گیا تھا وہ زیادہ تر سٹوری بیسڈ بکس تھیں، جو کچھ سنسکرت سے لی گئی تھی، کچھ پیرشین لٹریچر سے، کچھ عربک لٹریچر سے لی گئی تھی، اور ان کو اردو میں ترجمہ کیا گیا تھا اور ہندی میں بھی ترجمہ کیا گیا تھا۔ تو اس کالج کا بھی بہت بڑا رول رہا ہے۔ اسی کالج میں ایک ٹرانسلیٹر تھے جن کا نام تھا میر امن، اور انہوں نے قصہ چہار درویش، جو کہ پیرشین کی ایک سٹوری تھی، اس کو ٹرانسلیٹ کر کے اردو میں باغ و بہار اس کا نام رکھا تھا۔ اور یہ جو باغ و بہار ہے یہ بہت ہی اہم سٹوری ہے، بہت امپورٹنٹ داستان ہے، کیونکہ اس میں جو لینگویج یوز کی گئی ہے وہ ایک برج کا کام کرتی ہے، پرانی لینگویج اور آج کی ماڈرن لینگویج کے بیچ میں ایک طرح کا برج کا کام کرتی ہے، کیونکہ یہ واحد ایسی سٹوری ہے جس میں لینگویج کو بہت ایزی اور آسان رکھا گیا ہے۔ اس سے پہلے جن داستانوں کا میں نے ریفرنس دیا تھا، جیسے صبرس کا دیا تھا، نو طرز مرصع کا ریفرنس میں نے دیا تھا، رانی کیتکی کی کہانی، رجب علی بیگ سرور کی داستان، اس کا ریفرنس میں نے دیا تھا، نو طرز مرصع کا میں نے دیا تھا۔ تو ان کی جو لینگویج ہے وہ بہت مشکل ہے، تو بہت ہارڈ لینگویج ان میں یوز کی گئی ہے، لیکن باغ و بہار کی جو زبان ہے وہ بہت آسان ہے، اور یہیں سے اردو زبان
کی جو آسانی کا جو سلسلہ ہے، یعنی اردو زبان کو آسان کرنے کا جو سلسلہ ہے وہ یہیں سے شروع ہوتا ہے، میر امن کی اس داستان سے۔ تو یہ ریفرنس دینے کے بعد آپ داستان کے زوال پہ کچھ لائنز لکھیں گے اور اپنے نوٹ کو مکمل کریں گے۔ تو داستانوں کا جو زوال ہے وہ انڈیا میں برٹش ایجوکیشن کے دبدبے کی وجہ سے ہوا ہے۔ جیسے جیسے مغربی تہذیب، مغربی علوم ہندوستان میں جڑ پکڑتے گئے، ویسے ویسے ہی داستانوں کا رواج بھی دھیرے دھیرے کم ہوتا گیا۔ یا ہم یوں بھی کہیں گے کہ بدلتے ہوئے وقت کو دیکھ کر ہندوستانیوں نے فرضی اور خیالی کہانیوں سے نکل کر اپنے لٹریچر کو، اپنی زبان کو، ادب کو حقیقت کے قریب لایا، اور جو فرضی اور فکشس بیس لٹریچر تھا وہ دھیرے دھیرے کم ہوتا گیا۔ تو یہ داستان کا زوال ہوا۔ یہ میری بک ہے جس میں کلاس 10th کا مکمل سلیبس اچھے اور معیاری انداز میں پرووائڈ کیا گیا ہے۔ اگر آپ اس کو آرڈر کرنا چاہیں تو دیے گئے نمبر پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔